السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کمپیوٹر اپ گریڈیشن کے بارے میں۔ کمپیوٹر کو اپ گریڈ کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ موجودہ پروسیسر جو اس میں چل رہا ہے اس کو جگہ پر اس سے زیادہ تیز پروسیسر لگا دیں، تو اس کے لیے کچھ حد بندی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس جو مدر بورڈ ہے اس میں آپ کوئی بھی اپنی پسند کا پروسیسر لگا دو، اگر وہ ساکٹ میں فٹ ہو جائے تو وہ چل جائے گا۔ تو ایسے پتہ چلے گا کہ مدر بورڈ میں کون کون سے پروسیسر کام کر سکتا ہے۔ تو اس کو معلوم کرنے کے لیے مثال کے طور پر اگر آپ کے مدر بورڈ کا ماڈل نمبر جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے GAH61MD2H، مدر بورڈ کا ماڈل نمبر یہی ہے، تو اس میں لگے گا جناب سیکنڈ جنریشن کا پروسیسر، چاہے وہ Core i5 ہو، i3 ہو، i7 ہو، اس میں ہمیشہ سیکنڈ جنریشن کا پروسیسر ہی کام کرے گا۔ یوں تو ساکٹ نمبر کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جس طرح یہاں پر 61 لکھا ہوا ہے، ساکٹ نمبر کے حساب سے 61 سے لے کر 75 تک کے تمام مدر بورڈز میں پروسیسر کا ساکٹ نمبر ہوگا LGA1155۔ مدر بورڈ کا جو ماڈل نمبر ہے وہ ہمیشہ الفا نومیرک ہوتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہاں پر لیٹر کیا لکھا ہوا ہے، GAH لکھا ہوا ہے، M لکھا ہوا ہے، DH، اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے اس نمبر کو، یہاں 61 لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کے پاس مدر بورڈ کی ماڈل نمبر 61 سے لے کر 67 تک کے درمیان ہے تو اس میں لگے گا سیکنڈ جنریشن کا پروسیسر، صرف سیکنڈ جنریشن ہی اس میں چلے گا۔ اس کے بعد اگر آپ کے مدر بورڈ کا ماڈل نمبر 75، 78، 79 اس سے بڑا، 81 سے چھوٹا اور 75 یا اس سے بڑا کچھ بھی لکھا ہوا ہے تو اس میں ساکٹ نمبر تو پھر وہی LGA1155 ہوگا، لیکن اس میں ہمیشہ تھرڈ جنریشن کا پروسیسر لگے گا۔ اس کے بعد یہاں لکھا ہوا ہے 77، آپ نے اس نمبر کو دیکھنا ہے، اب باقی جو لیٹرز ہیں ان کو نہیں دیکھنا ہے۔ پروسیسر کون سا لگے گا کون سا نہیں لگے گا اس کو چیک کرنے کے لیے یہ یوں تو ماڈل نمبر تو اس کا ہے GAH77MD3H، لیکن آپ نے اس کو دیکھنا ہے 77 یہاں لکھا ہوا ہے۔ 75 سے لے کر 80 تک کے نمبر کے جتنے بھی مدر بورڈز ہیں اس میں بھی ساکٹ نمبر ہوگا LGA1155، لیکن اس سیریز کے جو مدر بورڈز ہیں 75 سے لے کر 80 تک اس میں تھرڈ جنریشن کا پروسیسر لگے گا، صرف تھرڈ جنریشن۔ اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے، فوٹو کو روٹیٹ کرنا پڑے گا، 55 میں پورا ماڈل نمبر نہیں پڑھ رہا ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں نمبر لکھا ہوا ہے 55۔ اس مدر بورڈ میں لگے گا فرسٹ جنریشن کا پروسیسر، صرف فرسٹ جنریشن کا پروسیسر لگے گا، چاہے وہ i3، i5، i7 جو بھی ہو، اس میں صرف فرسٹ جنریشن کا پروسیسر لگے گا۔ 55 نمبر سے لے کر 57 نمبر تک کے تمام مدر بورڈز میں پروسیسر ساکٹ لگا ہوتا ہے 1156۔ اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے 150، یہاں بھی میں آپ کو صرف 150 بول رہا ہوں کیونکہ نمبر ہی ہماری ضرورت کی چیز ہے، باقی جو الفابیٹ لکھا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھنا۔ تو نمبر اگر کسی مدر بورڈ کے ماڈل نمبر 100 سے لے کر 200 کے درمیان جتنے بھی ماڈلز ہیں ان سب میں پروسیسر ساکٹ LGA1151 لگا ہوا ہوگا، اور ان تمام مدر بورڈز میں صرف 6 جنریشن کا پروسیسر لگے گا۔ اس کے بعد یہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے، یوں تو یہاں پر ماڈل نمبر تو اگر میں پورا پڑھ لوں تو یہاں لکھا ہوا ہے G41MVS3، تو ہم نے اس 41 کو دیکھنا ہے۔ اگر مدر بورڈز کا ماڈل نمبر 31 سے لے کر 41 کے درمیان اگر ہے تو اس میں پروسیسر کا ساکٹ لگا ہوگا LGA775، اور اس میں صرف Core 2 ایکسٹریم یا کوارٹ پروسیسر لگے گا، اس کے علاوہ اور کوئی پروسیسر اس میں کام نہیں کرے گا۔ یوں تو مدر بورڈ کا ماڈل نمبر 915 سے لے کر 945 تک سیریز کے درمیان بھی جتنے بھی مدر بورڈز ہیں ان میں بھی ساکٹ تو LGA775 لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس سیریز میں ڈوئل کور پروسیسر کام کرے گا۔ ساکٹ نمبر سیم ہونے کی وجہ سے 915 سے لے کر 945 تک کے تمام مدر بورڈز میں جو پروسیسر فٹ ہو جاتا ہے وہ 31 سے لے کر 41 تک کے درمیانی جو سیریز کے مدر بورڈز میں بھی وہی پروسیسر فٹ تو ہو جائے گا، لیکن 31 سے لے کر 41 کے درمیان جو مدر بورڈز ہیں اس پر کام کرے گا Core 2 ایکسٹریم اور کوارٹ، جبکہ 915 سے لے کر 914 کے درمیان جتنے بھی مدر بورڈز ہیں ان میں ساکٹ تو سیم ہے
لیکن ان میں ڈبل کور پروسیسر کام کرے گا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اضافی بات بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا مدر بورڈ ہب آرکیٹیکچر ہے تو اس میں یہ کور آئی والے پروسیسرز کبھی نہیں لگے گا۔ کور آئی کا مطلب یعنی i3 i7 i5 جو بھی ہو وہ والے پروسیسرز ہب آرکیٹیکچر مدر بورڈ میں کبھی نہیں لگے گا۔ اگر آپ کا مدر بورڈ PCH آرکیٹیکچر والا ہے تو اس میں یہ کور آئی والے پروسیسرز لگے گا، لیکن کس جنریشن کا لگے گا اس کے بارے میں میں نے جو پہلے باتیں کی ہیں اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں PCH آرکیٹیکچر والا مدر بورڈ دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، اس مدر بورڈ کو آپ دیکھ کے معلوم کر سکتے ہیں اس میں کور آئی والے پروسیسر لگے گا۔ یہ پروسیسر ہو گیا، یہ PCH ہو گیا۔ اب میں آپ کو بات کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس مدر بورڈز ہیں جن کا ماڈل نمبر 915 سے لے کر 945 کے درمیان ہے تو اس میں LGA 775 CPU ساکٹ لگا ہوا ہوگا اور اس سیریز میں ہمیشہ ڈبل کور پروسیسر کام کرے گا۔ اگر آپ کے پاس مدر بورڈز کا ماڈل نمبر 31 سے لے کر 41 تک ہے تو ان تمام مدر بورڈز میں بھی LGA 775 CPU ساکٹ لگا ہوا ہوگا، لیکن اس سیریز میں کور ٹو ڈو ایکسٹریم اور کواد پروسیسر کام کرے گا۔ یہاں آپ نے ایک بات نوٹ کر لیا ہوگا کہ 915 والا سیریز اور 31 والا سیریز دونوں میں CPU ساکٹ سیم ہے، لیکن 915 والے سیریز میں ڈوال کور پروسیسر کام کرتا ہے، جبکہ 31 سیریز کے مدر بورڈز میں کور ٹو ڈو ایکسٹریم کواد یہ تینوں پروسیسرز کام کرتا ہے۔ یہاں سے آپ کو اس بات کا جواب مل گیا کہ صرف ساکٹ کا مشابہ ہونا، سیم ہونا کافی نہیں ہے۔ پروسیسر اگر کسی ساکٹ میں فٹ ہو رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں کام بھی کر جائے، کمپیوٹر آن بھی ہو جائے۔ اس کے بعد اگر مدر بورڈ کا ماڈل نمبر 55 سے لے کر 57 کے درمیان ہے، ان تمام مدر بورڈز پر LGA 1156 CPU ساکٹ لگا ہوا ہوگا اور اس میں پروسیسر ہمیشہ فرسٹ جنریشن کا لگے گا، کور i3 5 7 جو بھی ہو۔ اگر مدر بورڈ کا ماڈل نمبر 61 سے لے کر 67 تک کے درمیان ہے تو اس میں CPU ساکٹ 1155 لگا ہوا ہوگا، اس میں ہمیشہ سیکنڈ جنریشن پروسیسر کام کرے گا۔ اگر مدر بورڈ کا سیریز 75 سے لے کر 81 کے درمیان ہے تو اس میں CPU ساکٹ 1155 لگا ہوا ہوگا، لیکن اس میں صرف تھرڈ جنریشن پروسیسر کام کرے گا۔ یہاں بھی آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ 61 کا جو سیریز ہے، ماڈل نمبر 61 سے لے کر 67 تک کے تمام مدر بورڈز میں 1155 کا CPU ساکٹ لگا ہوا ہے اور اس میں صرف سیکنڈ جنریشن پروسیسر کام کرتا ہے، جبکہ 75 سے لے کر 81 کے درمیان کے جتنے بھی ماڈل نمبر کے مدر بورڈز ہیں اس میں بھی ساکٹ نمبر تو بالکل وہی LGA 1155 لگا ہوا ہے، لیکن اس جو سیریز میں 75 سیریز اس میں صرف تھرڈ جنریشن پروسیسر کام کرے گا۔ ساکٹ سیم ہونے کی وجہ سے تھرڈ جنریشن والی پروسیسر سیکنڈ جنریشن والی پروسیسر کی جگہ پر اور سیکنڈ والی تھرڈ کی جگہ پر کام نہیں کرے گا۔ اگر مدر بورڈ کا ماڈل نمبر 81 سے لے کر 85 تک ہے تو اس میں LGA 1150 CPU ساکٹ لگا ہوا ہوگا اور ان تمام مدر بورڈز میں فورتھ جنریشن کا پروسیسر کام کرے گا۔ اگر ماڈل نمبر 99 سے لے کر 100 تک کے درمیان ہے تو اس میں بھی ساکٹ تو پھر وہی LGA 1150 لگا ہوا ہوگا، لیکن ان تمام مدر بورڈز میں صرف ففتھ جنریشن کا پروسیسر کام کرے گا۔ اگر مدر بورڈ کا سیریز 100 سے لے کر 200 کے درمیان ہے تو ان تمام مدر بورڈز میں CPU ساکٹ LGA 1151 لگا ہوا ہوگا اور ان تمام مدر بورڈز میں 6 جنریشن کا پروسیسر کام کرے گا۔ اس کے بعد اگر مدر بورڈ کا جو ماڈل نمبر ہے 200 سے لے کر 300 تک کے درمیان ہے تو ان تمام مدر بورڈز میں بھی CPU ساکٹ تو LGA 1151 لگا ہوا ہوگا، لیکن ان میں صرف 7 جنریشن پروسیسر کام کرے گا۔ تو یہاں پر بھی قابل توجہ نقطہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر مدر بورڈ کا ماڈل نمبر 100 سے لے کر 300 تک کے درمیان ہے تو ان تمام مدر بورڈز میں CPU ساکٹ تو LGA 1150
7151 لگا ہوا ہے، لیکن 100 سیریز میں صرف 6 جنریشن کا کام کرتا ہے، 200 سیریز میں صرف 7 جنریشن کا کام کرتا ہے، 300 سیریز کے مدر بورڈ میں صرف 8 جنریشن کا پروسیسر کام کرے گا۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک اضافی معلومات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، اس مدر بورڈ پر ماڈل نمبر کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، کہیں لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو ایسی صورت میں آپ نے پہلے تو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ یہاں فرنٹ سائڈ پر کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ نے بیک سائڈ پہ دیکھنا ہے کہیں سے مل جائے ماڈل نمبر۔ اگر نہ ملے تو آپ، یہ تو ہب آرکیٹیکچر کا مدر بورڈ ہے، تو اس کے لیے آپ نے یہ جو MCH لگا ہوا ہے، اس کے ہیٹ سنک کو آپ نے ہٹانا ہے اور اس پر موجود تھرمل پیسٹ کو صاف کر کے اس کے اوپر جو پارٹ نمبر لکھا ہوا ہے اس سے آپ کو مدر بورڈ کا ماڈل نمبر پتہ چلے گا کہ یہ کس سیریز کا مدر بورڈ ہے، پھر آپ اس میں پروسیسر کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں۔ اگر PCH آرکیٹیکچر والا مدر بورڈ ہے، مثال کے طور پر یہ PCH آرکیٹیکچر والا مدر بورڈ ہے، تو ایسی صورت میں اگر کسی مدر بورڈ پر ماڈل نمبر آپ کو ڈھونڈ کے نہ ملے تو اس صورت میں آپ نے اس PCH کے ہیٹ سنک کو آپ نے ہٹانا ہے اور اس کو صاف کر کے اس کا پارٹ نمبر دیکھو گے تو اس سے آپ کو ماڈل نمبر پتہ چل جائے گا، پھر آپ پروسیسر اپ گریڈ کر سکتے ہو۔